سیاستدان فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کے اوپر اور خاص طور پہ پاکستان کی سیاست کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد کیسے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کے اوپر تو وہ دو بڑے امپیکٹ تو جو ہیں وہ بالکل پہلے آئیں گے۔ ایک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی، اور جو محمد بن سلمان ہے سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس، ان کی بہت ہی قربت ہے، آپس میں بہت ہی دوستی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے اسی ان کی دوستی کی وجہ سے بائیڈن کے ساتھ تو اختلاف ہی رہے سعودی عربیہ کے۔ اب اس سے جو ایک کشنر جو داماد ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، انہوں نے مڈل ایسٹ کے لیے جو ایک پالیسی بنائی تھی وہ ریوائیو ہو جائے گی، اور سعودی عربیہ کا رول بڑا کلیدی ہوگا مڈل ایسٹ میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مشیگن جو اسٹیٹ ہے جس کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا تھا الیکشن، وہاں پہ جو عرب ووٹرز ہیں انہوں نے جس طرح سے ٹرمپ کو سپورٹ کیا، اور اگر آپ دیکھیں تو جو آخری الیکشن سے پہلے ٹویٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے جو عرب ووٹرز ہیں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ ہے میں اس کو روکوں گا اور یہ معاملہ میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اور بائیڈن نے اس کو بڑا ارریسپانسبلی ہینڈل کیا۔ یہ انہوں نے آخری ٹویٹ جو کی تھی وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ کی تھی۔ تو ایک تو فواد چودھری صاحب، جس بانڈنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو کہ کراؤن پرنس ہیں ملک محمد بن سلمان صاحب جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک اچھی بانڈنگ، ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، تو کیا سعودی عرب جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اسرائیل کو تو خیر انہوں نے کہا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ غزہ کا فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سعودی عربیہ کا رول مڈل ایسٹ میں پہلے بھی ظاہر ہے کہ بڑا اہم ہے، لیکن اب امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ سعودی عربیہ کے بڑی نزدیک آئے گی، اور اس کو بیلنس ٹرمپ کریں گے۔ اسرائیل کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اسپیشلی جس طرح میں نے کہا کہ عرب اور مسلم سپورٹرز نے اس پر کافی بائیڈن کے خلاف ووٹ کیا ہے، تو وہ بھی ایک ان کو ظاہر احساس ہے اس بات کا کہ وہ ان کی پریزیڈنسی میں ان کا رول ہے۔ دوسرا جو امپیکٹ بڑا آنا ہے جس کے اوپر اس وقت بڑی فکر مند ہے وہ یورپ میں جو یوکرین کی جنگ جا رہی ہے، وہ تو ٹرمپ جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر خلاف ہیں زیلنسکی کو پیسے دینے کے۔ اور آپ کو معلوم ہے بائیڈن نے تو بہت پیسہ ڈالا ہے یوکرین وار میں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بہت کنزرویٹو ہے اس معاملے میں، وہ امریکہ کی باہر کی جنگوں میں پیسہ ڈالنے کے بالکل حامی نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے تو بڑا ڈرا کے پچھلی دفعہ بھی نیٹو کو رکھا تھا، اور اب تو بالکل ہی واضح ہے وہ کہتے ہیں میں نیٹو کو بالکل پیسے نہیں دوں گا، یورپ والے اپنے پیسے جو ہے وہ خود کریں۔ تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ باہر کی جنگوں میں کے اوپر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ایک بڑا بنیادی کانفلکٹ ہے پریزیڈنٹ بائیڈن میں اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں۔ اب تیسرا جو پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو سپورٹرز ہیں اس وقت گورنمنٹ کے، وہ سم ہاؤ پتہ نہیں ان کے کیوں چہرے لٹک گئے ہیں ٹرمپ کے جیتنے کے اوپر، کافی پریشان لگ رہے ہیں جو بھی لوگ ہیں جو اس وقت موجودہ رجیم کے حمایتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بائیڈن کا جو رول رہا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹانے میں، وہ پاکستان میں لوگوں کو یاد ہے، اور پی ٹی آئی بالکل اس کو نہیں بھول رہی، اور اس لیے سر میں اسی پوائنٹ کے اوپر آؤں گا، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بائیڈن کا رول رہا ہے، بائیڈن حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان سے ختم کرانے کے لیے، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کوئی امید ہے کہ وہ دوبارہ حکومت کے اندر آ سکتے ہیں اور کچھ ریلیف مل سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کو خاص طور پہ؟ تو اب پتہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا پاکستان کے اندر رول ماضی میں تو دیکھیں حکومتیں بنانے اور گرانے میں بھی بڑا اہم رہا ہے۔ ایوب خان ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں، پھر بے نظیر بھٹو ہوں، اور یہ سارے جو اس وقت تک کے معاملات میں بڑی ان کی گہرا اثر جو ہے وہ رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے ایک حقیقت ہے، امریکہ بھی پاکستان کی سیاست میں ایک حقیقت ہے، سعودی عربیہ بھی پاکستان کی سیاست میں ایک حقیقت ہے، لیکن اس وقت اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بائیڈن کے عمران خان کی فیملی سے، عمران خان کے بائیڈن کی ٹرمپ کی فیملی سے اب بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، 80s کے دور سے رہے ہیں، تو اس پہ فرق تو پڑ بھی سکتا ہے، یہ بھی نہیں کہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن
یہ بھی ہے کہ ہماری ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے IMF پہ، امریکہ پہ. تو اگر عمران خان کو، میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ بالکل اسکویز کیا گیا ہے جیل میں ڈال کے جس کو کیا گیا ہے، تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اب اتنی لا تعلق رہے گی جتنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن لا تعلق رہی ہے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ آئین اور جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں وہ بحال کیے جائیں اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا احترام کیا سر یہ جائے. بھی تو کہا جاتا ہے نا، اندر سے باتیں آتی ہیں نکل کے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کا جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے ریلیشن شپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور بانی PTI ہی جو تھے جب وزیر اعظم تھے تو وہ ان کو مدعو کیا گیا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر، ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے 1 on 1 ملاقات بھی کی تھی. تو ایک اچھا ریلیشن شپ رہا ہے اور اب بھی وہ ریلیشن شپ قائم ہے آپ لوگوں کا؟ ریلیشن شپ تو ظاہر ہے پورا پاکستان اگر آج میرا خیال ہے امریکہ کے باہر اگر کہیں سیلیبریشن ہو رہی ہیں ٹرمپ کی تو پاکستان میں ہو رہی ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا وہاں پر جتنا پاکستانی ہے امریکہ میں اس نے کیوں ووٹ دیا ہے ٹرمپ کو؟ وہ تو عمران خان کے لیے ووٹ دیا ہے. تو سارا جو اس وقت ایک ریپبلکنس کے ساتھ اور اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو پاکستانیوں کا اتنا گہرا سر ایک ان شارٹ ریلیشن، یعنی امریکہ نے حکومت گرائی تھی اور اب امریکہ ہی جو ہے وہ آ کے ریلیف بھی دلائے گا. ریلیف اتنا تو دلا سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس بحال کریں اور آئین جو ہے اس کا احترام کریں. اتنا تو میرا خیال ہے ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ کہے. جس طرح سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ غزہ میں اور باقی جگہوں کے اوپر کشمیر میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بحال ہونے چاہیے، اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی بحال ہونے چاہیے اور امریکہ کو بالکل یہ کہنا چاہیے.